بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں تصوف اور بیعت، خلافت، سلسلہ، پیری اور مریدی یہ کیا چیزیں ہیں؟ دوستو، ان سب کو جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے اس طریقے کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا مطلب ہے وہ طریقہ، وہ قانون، زندگی کا وہ دستور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے۔ احکام تو اللہ کے ہوتے ہیں لیکن واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کو پہنچا ہے، پھر صحابہ کے واسطے سے تابعین اور تبع تابعین کو یہ شریعت پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اسلام پر بیعت لیتے تھے۔ بیعت معاہدے کو کہتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ بیعت کا لفظ بیع سے نکلا ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے فروخت کر دینا، بیچ دینا، یعنی بیعت کرنے والا اپنے آپ کو گویا فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پر بیعت ہوتی تھی اور مختلف گناہوں کو چھوڑنے پر بیعت ہوتی تھی۔ چنانچہ بیعت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ گناہوں سے توبہ کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ ممتحنہ میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی، یعنی عورتوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، یہ معاہدہ کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے اور دوسرے برے کام نہیں کریں گے۔ تو بیعت کا حاصل ہے ایک معاہدہ جو ایک عام آدمی کسی کامل متقی متبع سنت، کسی بزرگ اور رہنما کے ہاتھوں پر ایک معاہدہ کرتا ہے اس بات کا کہ میں اب سے اللہ کے احکام کی اطاعت کروں گا، شریعت کی اطاعت کروں گا۔ بیعت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اطاعت کا، فرما برداری کا کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیعت کا مطلب معاہدہ کرنا۔ کوئی بھی آدمی اپنے زندگی کی اصلاح کے لیے کسی بھی بزرگ سے یہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ آئندہ سے میں آپ کے کہے ہوئے پر عمل کروں گا اور آپ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوئے آپ کو اپنا رہنما سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ میری بیماریوں کا علاج کرنے میں سکشم ہے، قابل ہے، ماہر ہے، ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں جو بہت ساری برائیاں ہیں یا ہم جو اچھے کام نہیں کر پاتے ہیں تو کسی ماہر اور متبع سنت، کسی بزرگ کے سامنے ہم یہ معاہدہ کر لیں کہ آئندہ سے ہم آپ کے کہے ہوئے پر چلیں گے، اسی کا نام بیعت ہے۔ اسلام میں بیعت ہے، لیکن یہ بیعت کرنا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، البتہ مستحب ہے، سنت ہے، کیونکہ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کا علاج کرے۔ شریعت میں دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر دل میں کسی سے نفرت نہ رکھنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا۔ اس طریقے سے بہت سے اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا تکبر کا تعلق، حرص کا تعلق، غیبت کا تعلق،
ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ تو اپنے باطنی اعمال یعنی جن کا تعلق دل سے ہے ان کی اصلاح کے لیے اپنا کوئی معالج تجویز کرنا، اسی کا نام ہے اپنے لیے کسی کو شیخ مقرر کرنا۔ رہا یہ کہ اس کے اندر پھر بزرگ کچھ وظائف بتاتے ہیں، اوراد بتاتے ہیں، تو ان کا حاصل صرف اتنا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے۔ خود قرآن کریم اہل ایمان کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نام کا ذکر کیا اس نے اور نماز پڑھی۔ بہت سی آیات میں ذکر کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح بہت سی حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ترغیب دی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو ان باغوں کا پھل کھا لیا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے منتخب کر لیا کرو، تو آپ چر لیا کرو اس میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، جب تم ذکر کے حلقوں سے گزرو تو ان میں شریک ہو کر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ آدمی کی سی ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی مثال مردہ آدمی کی سی ہے۔ تو یہ حاصل ہوا بیعت کا، اس میں آدمی کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے فرما برداری کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ جس طرح آدمی اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اسی طرح آدمی اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، تعلق مع اللہ قائم کرنے کے لیے اگر کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس سے طریقہ سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ بہت سے لوگ خاص طور سے ہمارے نوجوان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بیعت ہو جانے سے آدمی بندھ جاتا ہے، آدمی پابند ہو جاتا ہے، اور آدمی کو بہت سارے ایسے کام کرنے کمپلسری ہو جاتے ہیں جن کو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ دوستو یہ ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت ہونے کا مطلب یا اس سے مرید ہونے کا مطلب کچھ نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہی حاصل ہے۔ اگر آپ کسی سے بیعت نہیں بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے جن احکام کو ضروری قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس طریقے پر تو آپ کو اپنے آپ کو لانا ہی پڑے گا، آپ کو ان طریقوں پر ڈھالنا ہی پڑے گا۔ آپ کسی سے بیعت ہوں یا نہ ہوں، آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، اطاعت کا معاہدہ، اطاعت و فرما برداری کا کریں یا نہ کریں، آپ کو وہ کام کرنے ہی ہیں جو شریعت نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے آپ کو کچھ نیا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ وہ کچھ تسبیحات بتاتے ہیں یا کچھ اذکار اور وظائف بتاتے ہیں، تو ذکر کرنا تو ویسے بھی قرآن کریم کی تعلیم ہے، ذکر تو آدمی کو ویسے بھی کرنا چاہیے۔ اگر ایک ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ علاج کرتے ہیں تو وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ خود کتابیں پڑھیں ڈاکٹری کی اور اپنا علاج کریں، ظاہر آپ اس میں اپنے لیے کوئی غلط نسخہ تجویز کر سکتے ہیں اور آپ کی بیماری کو یا ٹھیک ہونے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی ماہر ڈاکٹر کا علاج کریں گے اور اس کو اپنا معالج تجویز کریں گے تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کو شریعت پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، آپ کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ سلسلہ کیا چیز ہے؟ سلسلہ وہ صحبت اور اعتماد کا وہ سلسلہ ہے جو اس شیخ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں 4 بڑے سلسلے مشہور ہیں۔ چشتیہ سلسلہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور نقشبندیہ سلسلہ
نقشبندیہ سلسلہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ قادریہ سلسلہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ سہروردیہ سلسلہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ 4 سلسلے ایسے ہیں جیسے کہ 4 فقہی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا 4 ظاہری امراض کا علاج کرنے کے طریقے ہیں، جیسے ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھی ہے، یونانی ہے، آیورویدک ہے۔ یہ جیسے 4 طریقہ علاج ہیں، اسی طریقے سے یہ 4 سلاسل ہیں، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام سلسلہ ہے۔ خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت جانشینی کو کہتے ہیں۔ ایک شیخ جب اپنے مرید کی اصلاح کر کے اس کو کاملیت اور قابلیت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر دوسروں کے لیے اس کو اپنا جانشین بنا دیتا ہے اور اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے میرے پاس رہ کر اصلاح کی ہے اور مجھ سے یہ طریقہ سیکھا ہے کہ کس طرح سے باطنی بیماریوں کا اور باطنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو سنت اور شریعت کی زندگی پر لایا جاتا ہے، اب تم اس طریقے کو اپنا کر دوسرے لوگوں کو اس طریقے پر لا سکتے ہو، اس کی اصلاح کر سکتے ہو۔ اسی کا نام خلافت اور جانشینی ہے۔ جیسے ایک استاد اپنی گدی پر کسی اپنے لائق اور فائق شاگرد کو بٹھا کر یہ کہے کہ اب تم ان بچوں کو ٹیچ کرو، ان کو پڑھاؤ، اور جو میں نے تم کو سکھایا ہے، جس طریقے سے سکھایا ہے اب تم ان کو سکھاؤ، تو وہ اس کا جانشین کہلاتا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج کل جو یہ سجادہ نشینی ہوتی ہے اور جو قبروں پر بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو وہ خلافت کہتے ہیں، یہ سب رسم اور رواج ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ خلافت کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، خلافت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انسان کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بیعت، خلافت، تصوف اور شریعت کے تعلق سے آپ کے سوالات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ضرور اپنا سوال، اپنا کوشچن آپ رکھیں۔ انشاءاللہ ہم شریعت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔